کہو بیٹا کیسے ہو. ہاں بالکل. اس کا مطلب یہ ہے کہو بیٹا کیسے ہو, آپ مجھے مار دیجیے. تو یہ ہاؤڈی موڈی یہ ہے. ہلو، نمسکار، آداب، ست سری اکال اور السلام علیکم. میں ہوں محمد احمد کاظمی، لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم آپ کے روبرو. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ بھارت کی یاترا پر آنے والے ہیں 24 اور 25 فروری کو. یہ بہت ہی امپورٹنٹ وزٹ بتائی جا رہی ہے. ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں انتظار کر رہا ہوں اس وزٹ کا، اور گجرات میں بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں ان کے ریسیپشن کی. اس بیچ میں یہ بھارت اور امریکہ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، یہ سمجھنے کے لیے میں آج موجود ہوں انٹرنیشنل افیئرس کے ایکسپرٹ سینئر جرنلسٹ سعید نقوی صاحب کے پاس. میں نقوی صاحب، آپ کا ویلکم ہے میڈیا اسٹار ورلڈ میں. آپ ہمیں وقت دیتے ہیں، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. آپ یہ بتائیے کہ یہ وزٹ اس انٹرنیشنل سینیریو میں، خاص طور پر اس وقت جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس کے بیچ یہ بھارت کی یاترا کر رہے ہیں، وہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ کوئی بھی امریکن پریزیڈنٹ ہندوستان آئے گا یا کسی ملک جاتا ہے، بہت اہم بات ہوتی ہے، کیونکہ وہ دنیا کا سب سے زیادہ پاورفل آدمی ہوتا ہے. لیکن اس وزٹ کو سمجھنے کے لیے اس کے پورے بیک گراؤنڈ کو ذرا سا ہم ایک سرسری تجزیہ کر لیں. ہندوستان کی پالیسی آزادی کے فوراً بعد سے نان الائنڈ تھی. دو پاور گروپس تھے، سوویت یونین اور امریکہ. ہم ان کے بیچ میں تھے. ہماری جو ایلیٹ تھی، جو رولنگ کلاس تھا، جو بزنس والا تھا، اس کا دل ہمیشہ ویسٹ ورڈ تھا. لیکن ہماری سرکار کی پالیسی جو تھیں وہ کسی حد تک نان الائنڈ تھیں. اگر آپ کو یاد ہو کہ جب گورباچیو پہلے سیکرٹری جنرل ہوئے، وہ بہت پاورفل ہونے والے تھے. وہ بہت ہی سب سے پہلی میٹنگ ان کی راجیو گاندھی سے ہوئی، اور وہ یہاں آئے، راجیو گاندھی وہاں گئے وغیرہ. تو وہ ایک بہت امپورٹنٹ 1990 میں 89 90 91 سوویت یونین گر گیا. اب جو ہماری فارن پالیسی کا ایک ستمبھ تھا، جب وہ گر گیا تو ایک تو ہوتا ہے کہ ڈگنیفائڈ ری الائنمنٹ کرنا، ایک بھگدڑ. تو اتنا زیادہ لرچ کیا ہم نے ان کی طرف، امریکہ کی طرف. اسی بیچ میں جو ہمارے تمام چیزیں تھیں، مثلا یہ کہ ہمارا ایک بیلنس ویو ہوا کرتا تھا پیلسٹینین ایشو پہ، وہ بالکل الگ کر دیا گیا، اور ہم اسرائیل کے بہت زیادہ دوست ہو گئے، بہت زیادہ قریبی. یہ قصہ چلا بیچ میں. پھر 2020 میں یہاں پہلا وہ امریکی پریزیڈنٹ آیا جو کہ پوسٹ کولڈ وار ہندوستان میں آیا تھا. یعنی یہاں پہ اب سوویت یونین کا سایہ نہیں تھا، وہ تھا کلنٹن. اس نے آتے ہی، بل کلنٹن نے آتے ہی آپ کو سگنل کیا. وہ 5 دن یہاں رہا، اور 5 گھنٹے تقریباً امریکہ وہاں رہا پاکستان میں. اور وہاں پہ بھی انہوں نے جنرل مشرف کی ایک ریپ آن دا نکل جسے کہتے ہیں کہ تم یہ ٹیررزم وغیرہ جو کر رہے ہو بند کرو. تو گویا ہم یہاں پہ ذرا سانس میں سانس آئی کہ سوویت یونین کے بعد ہمارے رشتے امریکہ سے اور ویسٹ سے اب بہتر ہوں گے. اسی کے بعد پھر بش صاحب آئے. انہوں نے نیوکلیر ڈیل کی. نیوکلیر ڈیل میں کچھ ششوپنج میں تھے اوباما صاحب خود ششوپنج میں تھے، وہ سینیٹر تھے. انہوں نے شاید اس کے خلاف کچھ کہا تھا. بہرحال ایز پریزیڈنٹ وہ آئے. یہ ان کا آنا
سب سے پہلے امریکی پریزیڈنٹ جو کہ یہاں پردھان منتری تھے ہمارے نریندر مودی ہو چکے تھے. اب یہ ان کا میچ الگ تھا. وہ انٹلیکچوئل اور ہارورڈ کا پڑھا ہوا اور ذرا سا منجھا ہوا پریزیڈنٹ تھا. یہ ذرا ہوم اسپن راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کی شاخاؤں میں پلے بڑھے. ان کی دنیا کا نظریہ الگ تھا, ان کا رہن سہن. انہوں نے کوشش کی, اگر آپ کو یاد ہو, انہوں نے وہ اپنا سوٹ سلوایا جس میں انہوں نے خود اپنا نام لکھوا دیا. جی مودی وہ نریندر دامودر مودی پورا. جی پورا نام. وہ اس پہ تو وہ اس پہ ذرا سا مذاق ہو گیا. بہرحال یہ کہ اس کو بھولیے. اب بش کے بعد نیوکلیئر ڈیل سائن ہوئی, جو کہ انہوں نے سائن کی, ہمارے منموہن سنگھ نے. جی اس کے بعد اس میں کوئی زیادہ آگے بات بڑھی نہیں. پھر یہ 2-4 مختلف قسم کے لوگ دنیا میں, انٹرنیشنل آرڈر جو تھا وہ ایک ڈس آرڈر میں تبدیل ہو گیا. کوئی ایک استھمب نہیں رہا جو کہ کنٹرول کرے دنیا کو. پہلے بائی لیٹرل یہ 2 ملک تھے, ایک کنٹرولنگ کینوپی تھی, وہ چلی گئی. وہ بیلنس آف پاور, ملٹی پولر ورلڈ نکلا جس میں چین اٹھ رہا تھا, جس میں سوویت یونین کی جگہ روس پھر اپنی قوت دکھا رہا تھا, یورپ الگ ایک, تو جاپان, یہ سب ایک الگ الگ قوتیں دکھ رہی تھیں. اس میں پہلے یہ تھا ایک لبرل امریکن اپروچ ہندوستان کی طرف, یہ تھا کہ چین اٹھ رہا ہے, یہ ڈیموکریسی ہے, یہاں الیکشن ہوتے ہیں, یہ ہمارے زیادہ دوست ہوں گے, لہذا ان کو فروغ دیا جائے بنسبت چین کے. جی اور ان کو بلڈ اپ کیا جائے. اب وہ بلڈ اپ ہوا نہیں. آپ کی وہ ہے کوئی 36 ٹریلین کی اکانومی, آپ کی شاید 2-3 ٹریلین کی اکانومی ہے. اس میں بیچ میں ٹرمپ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ آپ ڈیولپڈ کنٹری ہیں. آپ بہت خوش ہو جاتے ہیں صاحب کہ ارے واہ واہ, اتنے بڑے آدمی نے کہہ دیا. لیکن ڈیولپڈ کنٹری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو کنسیشنز پہلے دیے جاتے تھے, اب بھائی وہ ختم. اب ہم ٹرانزیکشنل ہیں, ہم تمہیں 10 دیں, تم ہمیں 20 دو, ہم تمہاری امداد کریں گے اور جگہ. تو یہ ٹرانزیکشنل معاملہ ہے. اس میں کیونکہ انٹرنلی الیکشن 2-3-4 ہار گئے ہیں, دنیا میں ذرا سا آرٹیکل 370 کشمیر میں جو ہے CAA کے اوپر تمام اخباروں میں ایک پبلک اوپینین خلاف بن رہی ہے, دنیا کی اوپینین, اس میں یہ کچھ کہلا سکتے ہیں کیا؟ ایسا نہ ہو, کیونکہ وہ دن میں 20 ٹویٹس کرتے ہیں ٹرمپ صاحب, اس میں نہ جانے کیا ٹویٹ کر دیں, ان کے مطلب کا ہو مطلب کا نہ ہو. تو لہذا سب دم بخود بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, ایک مودی صاحب نے یہ ایک پرسنلائزڈ انٹرنیشنل ڈپلومیسی کی طریقہ یہ نکالا ہے کہ وہاں سابرمتی وہ ندی کے بغل میں آپ لی شن پنگ کو بھی لے گئے تھے, اگر یاد ہے آپ کو, اب ان کو لے جا رہے ہیں. تو گویا ایک گجرات جو ہے اس پہ فوکس لا کے اس کا اس سے فائدہ کیا ہے, پرسنلائز ہو جاتی ہے بات مودی صاحب. وہ بھارت ورش مودی ایک چیز دکھنے لگتی ہے, یہ ہے. اب یہ کہ صاحب وہ ان کو ہر چیز چاہیے, اکانومی ان کی بہت اچھی چل رہی ہے بائی دا وے, یہ کہ کہیں امریکہ اور دنیا کے سب لوگ دم بخود ہیں, یہ کہیں دوبارہ جیت نہ جائیں. ایک عجیب تماشا ہے, کوئی ان کو پسند نہیں کرتا, لیکن انہوں نے ایک ایسا کنسٹیٹوئنسی ڈھونڈ لی ہے امریکہ کے اندر جس میں کہ یہ کہہ سکتے, انہوں نے کہا کہ اگر میں پارک ایونیو میں کھڑا ہو کے
شوٹنگ کر دوں تو آپ کو یہ میں بتا دوں کہ میرے ووٹ شیئر میں ایک کا فرق نہیں پڑے گا جو میرے لوگ ہیں. جی جی. اچھا یہ فیکٹ ہے. کچھ یہ امریکہ کے اوپر بھی ریفلیکٹ کرتا ہے. ہم لوگ ابھی تک یہ سمجھتے تھے کہ ایسٹ کوسٹ اور میں یعنی ہارورڈ، پرنسٹن، ییل، کولمبیا اور یہ ایلیٹس جو ہیں ایسٹ کوسٹ والی، اور ادھر کیلیفورنیا اور سان فرانسسکو، وہ کچھ نہیں ہے. دراصل جو امریکہ ہے وہ یہ ہے. تو یہ کوئی بہت اچھی چھبی امریکہ کی نہیں ریپرزینٹ کرتے. لیکن یہ وہ ہے جو کہ ایک کرٹیکل ماس ہے جو کہ ان کو جتا سکتا ہے. اب ادھر ڈیموکریٹک رینکس میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے کہ کس طرح سے ان کو روکیں. ان میں آپس میں رقابتیں یہ ہے. یہ جناب علی ٹیکسس میں ابھی ہوا تھا ہاؤڈی موڈی. ہاؤڈی موڈی کیا ہوتا تھا؟ یہ ایک ایکسپریشن امریکی ہے دوستی کا، دوستانے کا. کہو بیٹا کیسے ہو. بالکل. اس کا مطلب یہ ہے کہو بیٹا کیسے ہو، آپ مجھے مار دیجیے. تو یہ ہاؤڈی موڈی یہ ہے. تو وہ ہاؤڈی موڈی میں آپ وہاں جا کے ہمارے پردھان منتری یہ کہا ہے کہ انہی کو جتانا ہے اگلے دفعہ پھر. یعنی اگر کہیں یہ نہ جیتے اور دوسرا جو آئے گا تو اس کو یاد تو رہے گا کہ بھائی یہ وہ ہے پرائم منسٹر. اب وہ یہاں آ کے کیا کہتے ہیں اس کے عوض میں؟ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گجراتی بہت لوگ امریکہ میں چکے ہیں، بزنس مین ہیں، ان کی ووٹ بھی چاہیے. اس کا بھی ووٹ سے زیادہ ان کی لابینگ امریکہ میں چاہیے. لابینگ چاہیے اور ووٹ پیسہ چاہیے اور لابینگ چاہیے. اور بہت انفلوئنشل لوگ ہیں وہ. تو انڈینز امریکہ میں اور برطانیہ میں ابھی حال میں نیا لڑکا جو ہوا ہے وہ چانسلر، وہ یہیں کا ہے، فائنانس سیکرٹری جو بنا ہے. بڑی چیز ہے وہ. تو یہ ہے. اب اس میں وہ اگر کہہ دیں کہ صاحب ہمیں آپ ہمارا آپ کے پاس لوگوں کو غلہ ہم یہ دے رہے ہیں، کیا آپ کے اندر اتنی سخت ہے کہ آپ کہیں غلے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ اگر آپ نے یہ کہہ دیا، اس نے کچھ ٹویٹ کر دیا، بھائی اس کا تو بالکل ٹرانزیکشنل معاملہ ہے. تو لہذا بھائی ان کو خوش رکھو، کچھ ایسا کہو کہ ٹل جائیں. آپ ٹال نہیں سکتے. تو غلے اگر آپ نے لے لیا، کسان یہاں کھڑا ہو جائے گا آپ کے خلاف. وہ ایک بہت بڑا ایک ایشو سامنے آ رہا ہے کہ کسانوں کی ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں، ان کی جو الائنس ہے امبریلا باڈی، اس نے پرائم منسٹر کو خط لکھا ہے اور اس میں یہ کہا ہے کہ یہ جو $10 ارب کا آپ انٹرم ٹریڈ ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں یہ نہ کریں. اگر یہ ہوگا تو ہمیں ہماری پروڈکٹس نہیں بکیں گی، ہمیں اس کمپٹیشن میں آنا پڑے گا اور ہم کہیں کمپٹیشن میں نہیں کھڑے ہو پائیں گے. یعنی جو کسان پہلے ہی ایک بڑی تعداد میں خودکشی کرنے پر مجبور ہے، اس کو ٹرمپ کی وزٹ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ان کی روزی روٹی چھن جائے گی. میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں، ہمارے درشک ضرور جاننا چاہیں گے کہ ٹرمپ کی وزٹ سے بھارت کو ان ریئل ٹرم کتنا فائدہ یا کتنا نقصان کیا ہونے والا ہے؟ یہی دائرے ہیں. اگر انہوں نے کہہ دیا کہ آرٹیکل 370 آپ کا صحیح ہے، انہوں نے کہیں اشارہ اس کے بارے میں یا بات نہیں کی، وہ بہت اچھا. اگر کہہ دی کہ بہت اچھا ہے، بالکل جو تم کر رہے ہو یہی تو اسرائیلی وہاں کر رہے ہیں، بالکل بہت صحیح ہے. یہ کہ ایک مینیجبل پرابلم کو مینیج کرنے کا طریقہ، کہیں یہ کہہ نہ دے. اگر کہہ دیا تو لیجئے، یہاں تو بلے بلے ہو گئے. لیکن اتنا کہتے ہی اگر ہمارے کسان کی موت کے کنارے پہنچا دیا تو یہ ایک خطرناک چیز ہے، وہ سمجھنا چاہتے ہیں. پھر اسلحے اور فارن افیئرز. آپ تیل نہ خریدیے، آپ ایران سے قطع تعلق کریے، آپ افغانستان میں کیا کریے وہ کلیئر نہیں ہے. افغانستان میں آپ کبھی کہتے ہیں فوج بھیج دیجئے، کبھی تو خیر وہ تو بہت مشکل ہے ان کے لیے کرنا. لیکن یہ کہ چابہار، اب چابہار ایک راستہ تھا جس سے کہ آپ کچھ چیزیں افغانستان بھی بھیج سکتے تھے آن یور وے ٹو سینٹرل ایشیا. اب وہ چابہار کھٹائی میں ہے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ آپ صاحب وہ S-400 نہ خریدیے. روس سے یہ اگر آپ نے لے لیا تو پھر ہم
नाराज हो जाएंगे। पाबंदियां लगाने की भी धमकी आई है अभी 2 हफ्ते पहले, पाबंदियां लगा देंगे हम। तो ये कैसी दोस्ती है जिसमें दोस्ती की बात भी होती है, फौरन पाबंदियों की बात भी होती है? पहले दोस्तियां जो इंटरनेशनल सिस्टम जो था उसमें संजीदा बातें होती थी, अग्रीमेंट्स होते थे जिनकी की वैल्यू होती थी। अब ये हाउडी मोडी, ये सर्कस, और इसको हम एक फॉरेन पॉलिसी का एलिमेंट आंसर मान लें तो वो उतनी ही सीरियस रहती है जितनी सीरियस दिखती है। यानी अहमदाबाद में जो रिसेप्शन होने जा रहा है, आप उसे हाउडी मोडी से जोड़ करके इसे भी सर्कस की तरह से देखते हैं क्या? देखिए साहब, वहाँ वो टेलीविजन का तमाशा होगा। जी जी जी। आपने यहाँ कल क्या हुआ जी। कल यहाँ अरविंद केजरीवाल की सरकार स्वेरिंग हुई जी। तो साहब कुछ एक वो एनडीटीवी मैंने देखा, उसमें लाइव टेलीकास्ट था। मैंने पलट के देखा टाइम्स नाउ, भाई इतना बड़ा इवेंट दिल्ली में हो रहा है, उसको गायब। तो ये अगर टेलीविजन चैनल्स के ऊपर ये कंट्रोल है तो ये कंट्रोल पूरा दिखाया जाएगा वहाँ। सारे आप 24 घंटे जितने दिन वो यहाँ हैं, सुबह शाम आपको ट्रम्प दिखाई देंगे। अगर उन्होंने कोई गलत ट्वीट ना कर दिया तो उस बीच में यहीं रहते हुए कभी पता चला उंगली कहीं और को चल गई। हाँ, बस ये ना हो उस, वरना पाकिस्तान वाले जाहिर है अब वहाँ पे वो गौर से देखेंगे, नेबरहुड में क्या हो रहा है लोग देखेंगे। अभी एक ज़रा सा झगड़ा हो गया है श्रीलंका से, श्रीलंका के जनरल को उन्होंने रोक दिया है। अब ये तमाम चीज़ें जो हैं, क्योंकि आदमी जो है वो बहुत पावरफुल मुल्क से आ रहा है। अब ये कि हम और आप उसको लोग कहते हैं कि भाई अनरिलायबल है। जी जी। अमेरिका की एलीट और रूलिंग क्लास समझता है कि अनरिलायबल है। वो कहता है कि अमेरिका का पूरा हार्ट जो है वो मेरे साथ है। जी जी। अब ये है, अब दुनिया के आप अपना असेस कर लीजिए कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं। जी जी जी। ये देखिए, एक कहावत है, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब, उनके बारे में मैं कुछ ना कहूँगा, लेकिन उनकी कंपनी में अगर ट्रम्प हैं और बोल्सोनारो हैं, वहाँ के जो ब्राज़ील के हैं, सऊदी अरब के MBS, और वो जो खशोगी के मर्डर के चार्ज जिन पे लगा हुआ अभी तक, वो कहने के निकल गए। और जहां अभी करप्शन के चार्जेस में नेतन्याहू साहब फंसे हुए हैं। ये अगर आपकी दोस्ती हो गई, MBS से वो दोस्ती नहीं है, लेकिन नेतन्याहू है और उसका असर इस सरकार पे काफ़ी है। जी जी, काफ़ी। तो कश्मीर पे तमाम किस तरीके से मैनेजमेंट और वो चीज़ें, वो सब वहाँ से ली जा रही हैं। लोग तो कहते हैं CAA भी, उसमें भी कहीं ना कहीं उनकी कोई राय मशवरा कोई चीज़ है। ये कि अब देखिए, आगे देखिए होता है क्या। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सईद नकवी साहब। आप हमारे व्यूवर्स को जितना इंसाइट देते हैं और जितने तजर्बात देते हैं, मैं समझता हूं वो कहीं आपको नहीं मिलेंगे। हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।